ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد. برادران عزیز، بزرگان محترم، پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا کہ ہر مسلمان کے ذمے اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی ہیں اور بندوں کے حقوق بھی ہیں. ہمیں اس دنیا میں زندگی اس طرح گزارنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں بھی کوتاہی نہ ہو اور بندوں کے حقوق میں بھی کوتاہی نہ ہو. یعنی دونوں کے درمیان توازن قائم رکھنا اور دونوں کا حق ادا کرنا یہ انتہائی ضروری ہے، ورنہ اس کے بغیر انسان افراط و تفریط کا شکار ہو جاتا. نماز کا وقت ہے تو نماز پڑھنی ہے، روزے کا وقت ہے روزہ رکھنا ہے، کاروبار کا وقت ہے کاروبار کرنا ہے، کاروبار میں نفع بھی کمانا ہے لیکن جھوٹ نہیں بولنا. یہی آزمائش ہے نا کہ بھائی کاروبار کرنا ہے، اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنا ہے اور نفع بھی کمانا ہے کاروبار میں، لیکن جھوٹ بول کے نہیں کمانا. وجہ یہ کہ جھوٹ سے میرے اللہ نے منع کیا. دھوکہ دے کے نہیں کمانا، وجہ یہ کہ دھوکے سے میرے اللہ نے منع کیا. انویسٹمنٹ کے جائز طریقے بے شمار آپ تلاش کریں، کوئی نہیں منع کرتا آپ کو. آپ کسی پلاٹ میں انویسٹمنٹ کر دیں، کسی دکان میں انویسٹمنٹ کر دیں، کوئی جائز طریقہ انویسٹمنٹ کا ہو کر دیں، ضرور کمائیے، اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالیے، منع نہیں ہے. لیکن اللہ نے جن حرام کاروباروں سے منع کیا ہے اس سے اپنے آپ کو بچانا یہ بھی ضروری ہے. تو میں نے عرض کیا کہ یہ پلے صراط ہے، بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، کہ انسان زندگی اس طرح گزارے کہ اللہ تعالیٰ کا حق بھی پورا پورا ادا کرے اور بندوں کا حق بھی جو اس سے وابستہ ہے پورا پورا ادا کرے. اور میں نے عرض کیا تھا کہ یہ چیز سیکھیں گے کہاں سے آپ؟ یہ چیزیں آپ سیکھیں گے جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے. جتنا آپ کی سیرت پڑھیں گے، جتنا آپ کی احادیث پڑھیں گے، اتنا آپ وہاں سے یہ چیز سیکھیں گے. یا جنہوں نے سیکھا ہے ان کی صحبت میں رہیے تو سیکھ جائیں گے. دو ہی راستے ہیں. وحی کا راستہ تو ختم ہو گیا کہ میرے اور آپ کے اوپر وقت کے اوپر وحی آ جائے، جبرائیل امین وحی لے کر آئے کہ کرنا کیا ہے. وہ تو سلسلہ منقطع ہو گیا، 1400 سال پہلے منقطع ہو گیا. ہماری زمین وحی کی برکات سے محروم ہو گئی. اب دو ہی راستے ہیں، یا تو اللہ تعالیٰ کے حبیب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے سیکھیں، یا جنہوں نے سیرت سے سیکھا ہے ان کی صحبت میں رہیں. اہل علم کی، اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھے تو اس سے انسان اس پلے صراط کو پار کرنا سیکھے گا. حدیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جب تشریف لاتے تو گھر کے کاموں میں ہمارا ہاتھ بٹاتے. گھر کے کاموں میں ہمارا ہاتھ بٹاتے. گھر کے چھوٹے موٹے کام ہوتے ہیں تو اس میں ہمارے ساتھ لگے ہوئے. کبھی چپل ٹوٹ گئی، چپل سی رہے. کبھی کپڑے پہ پیبند لگانے کی ضرورت ہے، کپڑے پہ پیبند بھی لگا رہے. کبھی بالوں میں کنگا کرنے کی ضرورت ہے، بالوں میں کنگا بھی کر رہے ہیں. سارا کام کر رہے ہیں گھر میں عام انسانوں کی طرح.
اور اپنی ازواج مطہرات کا ان کے کاموں میں ہاتھ بھی بٹا رہے ہیں. لیکن حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب کان میں اذان کی آواز آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ایسی ہو جاتی گویا کہ آپ ہمیں پہچانتے ہی نہیں ہیں. یہ سیکھنے کی بات ہے. گھرداری بھی کر رہے ہیں, گھر والوں کے ساتھ خوش مزاجی بھی کر رہے ہیں, ان کے حقوق کی رعایت بھی کر رہے ہیں, لیکن جب کان میں اذان کی آواز آ گئی تو حضرت عائشہ فرماتی ایسا لگتا تھا جیسے آپ ہمیں پہچانتے ہی نہیں. بس وضو کیا, نماز کی تیاری کی اور نماز کے لیے نکل گئے. نماز کے لیے نکل گئے کیونکہ نماز فرض ہے. نماز فرض ہے اور مسجد میں جا کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ واجب کے قریب ہے. اس لیے اس پہ کوئی سمجھوتا نہیں, اس پہ کوئی سمجھوتا نہیں. جب یہ وقت آیا تو نماز کے لیے مسجد تشریف لے گئے. لیکن کبھی ایسا بھی ہوا کہ بھائی جو کام کر رہے تھے وہ واجب نہیں تھا, اختیاری تھا, تو آپ نے بسا اوقات اپنی ازواج مطہرات کی دلجوئی کے لیے وہ فضیلت والا کام چھوڑا بھی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اعتکاف فرمایا کرتے تھے. ہر سال رمضان میں آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے. آپ کو پتا ہے اعتکاف کوئی فرض نہیں ہے, اعتکاف واجب نہیں ہے, اعتکاف سنت ہے. سنت کا مطلب یہ کہ آپ کریں تو بہت ثواب کی بات ہے, اگر نہیں کریں تو کوئی گناہ نہیں ہے. آپ اگر اعتکاف کر لیں تو بہت کچھ ثواب ملے گا, شب قدر کی فضیلت سمیٹیں گے. لیکن اگر اعتکاف میں نہیں بیٹھے تو یہ نہیں ہے کہ آپ کو گناہ ملے گا. سنت ہے, کرنا اچھی بات ہے, لیکن جو میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ سمجھیے. ایک سال جب آخری عشرے کے اعتکاف کا وقت آیا تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی کہ میں بھی اعتکاف کرنا چاہتی ہوں. آپ نے اجازت دے دی. وجہ یہ کہ حضرت عائشہ کا حجرہ, اس کا دروازہ مسجد نبوی کے صحن میں کھلتا تھا. اچھی طرح سمجھیے, حضرت عائشہ کے حجرے کا دروازہ مسجد نبوی کے صحن میں کھلتا تھا, مسجد کے حصے میں کھلتا تھا. تو انہوں نے یہ سوچا, حضور نے بھی یہ خیال کیا کہ یہ مسجد میں اپنے دروازے کے برابر میں اپنا خیمہ لگا لیں گی اور اعتکاف میں بیٹھ جائیں گی, اور جب ضرورت ہوگی قضاء حاجت کی اپنے گھر چلی جائیں گی, قضاء حاجت کر لیں گی, وضو وغیرہ کر کے آ جائیں گی, تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہوگی. تو اجازت دے دی. چنانچہ حضرت عائشہ کا خیمہ ان کے حجرے کے برابر میں مسجد کے صحن میں لگ بھی گیا, ان کے گھر کے دروازے سے متصل. جب بقیہ امہات المومنین نے دیکھا, وہ بھی تو ہماری طرح انسان تھی نا, جذبات ہوتے تھے, احساسات ہوتے تھے. جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت عائشہ کا خیمہ لگا ہوا ہے اعتکاف کے لیے, انہوں نے بھی اپنے اپنے خیمے مسجد میں لگوا دیے. اب فلاں ام المومنین کا خیمہ بھی اعتکاف کا لگ گیا, فلاں کا بھی لگ گیا, فلاں کا بھی لگ گیا, سب کے خیمے لگ گئے. حالانکہ ان کے اور مسجد کے ان کے گھر اور مسجد کے درمیان فاصلہ تھا, تو وہ براہ راست مسجد سے نکل کر اپنے گھر کے دروازے میں نہیں جا سکتی تھیں. اس کے لیے تھوڑا سا چلنا پڑتا, پردے کے مسائل تھے. لیکن اس طرف ان کی توجہ نہیں گئی اور ان سب نے اپنے اپنے خیمے مسجد میں لگا دیے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد تشریف لائے مسجد تو دیکھا کہ خیمے ہی خیمے. پوچھا کہ یہ کیا سلسلہ ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, یہ ہماری امہات المومنین نے اپنے اپنے خیمے لگائے ہیں اعتکاف کے لیے. آپ نے فرمایا آل بر یوریدنا, یہ بھی کوئی نیکی کا کام ہے کہ بے پردگی ہوگی آنے جانے میں اور انہوں نے اعتکاف کے لیے خیمے لگا لیے. آپ نے فرمایا کہ کوئی اعتکاف نہیں کرے گا.
حضرت عائشہ کا خیمہ بھی اٹھوا دیا اور بقیہ امہات المومنین کا خیمہ بھی اٹھوا دیا، سب کے خیمے اٹھوا دیے. آپ نے فرمایا کہ کوئی خاتون جو ہے وہ مسجد میں اعتکاف نہیں کرے گی. وجہ یہ کہ حضرت عائشہ کے ہاں تو مسئلہ نہیں تھا، ان کا حجرہ مسجد کے برابر میں تھا، لیکن بقیہ امہات المومنین کے حجرے بالکل مسجد کے صحن سے ملے ہوئے نہیں تھے. اس کے لیے ان کو اپنے حجرے سے نکل کے مسجد تک یا مسجد سے نکل کے حجرے تک چل کے جانا پڑتا کافی. تو عورت کے لیے گھر سے باہر نکلنا ہی پسندیدہ نہیں ہے، اور گھر سے باہر نکل کر کسی مسجد میں اعتکاف کرنا اور کر کے جب ضرورت ہو مسجد سے باہر جانا آنا، یہ شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے. ان کے لیے تو سب سے افضل جگہ گھر ہے. ان کو ہمیں مسجد میں جو نماز کا ثواب ملتا ہے، ان کو گھر کے اندر سب سے تاریک کوٹری میں نماز پڑھنے کا وہ ثواب ملتا ہے. آپ نے فرمایا کہ کسی کو اجازت نہیں ہے. اب آپ کو خیال ہوا، آپ سوچئے، میں یہ جو آپ کو احادیث سے مثالیں دے رہا ہوں نا، تو یہ اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ سوچئے کہ حق اللہ کا کیسے خیال کیے جاتا ہے، بندوں کے حق کا کیسے خیال کیا جاتا ہے. یہ سیکھیے اس سے. جب آپ نے سب کو منع کر دیا تو آپ کو خیال ہوا کہ بھائی ٹھیک ہے، بقیہ ازواج نے تو مجھ سے اجازت نہیں لی تھی، لیکن عائشہ نے تو مجھ سے اجازت لی تھی اور میں نے وہ اجازت بھی کینسل کر دی. اس سے تو عائشہ کو دکھ ہوگا، اس سے عائشہ کو دکھ ہوگا، تکلیف ہوگی کہ بھائی مجھے تو اجازت دی تھی اور میرے لیے وہ مسائل نہیں تھے، لیکن ان کی وجہ سے میری اجازت بھی کینسل کر دی. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارے ماں باپ قربان ہوں، ہماری زندگی کی ایک ایک سانس ان پر قربان ہو. آپ نے حضرت عائشہ کی دلجوئی کے لیے فرمایا کہ اس سال میں بھی اعتکاف نہیں کروں گا. فرمایا کہ اس سال میں بھی اعتکاف نہیں کروں گا. اس سال جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف نہیں کیا تاکہ حضرت عائشہ کا دل نہ ٹوٹے، کیونکہ ان کو جو اجازت دی تھی وہ صحیح اجازت دی تھی اور بقیہ نے بلا اجازت اعتکاف کی تیاری کی تھی. لیکن جب سب کا خیمہ وہاں سے ہٹوا دیا گیا کہ آپس میں رنجشیں نہ ہوں، سوالات نہ کھڑے ہوں، تو حضرت عائشہ کی دلجوئی کی خاطر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال اعتکاف نہیں فرمایا. چنانچہ اگلے سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا. اگلے سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا، لیکن اس سال حضرت عائشہ کی دلجوئی کے لیے اعتکاف نہیں فرمایا. تو آپ دیکھیے، ایک طرف فرض نماز کا وقت آ رہا ہے تو حضرت عائشہ فرما رہی ہے کہ ایسے ہو جاتے تھے جیسے میں پہچانتے ہی نہیں. وجہ یہ کہ فرض نماز تو فرض ہے، مسجد میں نماز کے ساتھ پڑھنا واجب ہے، تو پھر کوئی کسی کی دلجوئی نہیں. بس اس وقت اللہ کا حکم ہے، مؤذن کی اذان کی آواز آئی ہے، مسجد کا رخ ہے. دوسری طرف اعتکاف فرض نہیں ہے، اعتکاف واجب ہی نہیں ہے، اس کو چھوڑا جا سکتا ہے. تو حضرت عائشہ کی دلجوئی کی خاطر اس سال اعتکاف چھوڑ. یہ ہے کہ اللہ کا حق بھی انسان ادا کرے اور بندوں کا حق بھی ادا کرے. ایک کے حق کی وجہ سے دوسرا حق نہ چھوڑے. جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ کو پچھلی جمعے میں حضرت ڈاکٹر عبداللہ یارفی رحمۃ اللہ علیہ والا واقعہ آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ بھائی آپ صبح سے لے کے شام تک تو آفس میں ہوتے ہیں، عصر سے مغرب کا وقت ہوتا ہے جس میں بیوی بچوں کو وقت آپ دے سکتے ہیں. آپ اس وقت بھی مسجد میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرنے لگے تو آپ کو اس کی اجازت نہیں ہے. ایک آدمی ریٹائر ہے، وہ صبح سے لے کے شام تک گھر ہی میں بیٹھا رہتا ہے. گھر والے تو تمنا کرتے کہ کاش کے بڑے میاں گھر سے باہر نکلے تو کچھ سکون کا سانس لیں، اس کا مسئلہ الگ ہے. اور ایک آپ ہیں کہ صبح سے لے کے شام تک آپ آفس میں اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں. آپ عصر کے وقت گھر آتے ہیں، عصر سے مغرب کچھ وقت ہوتا ہے جو بیوی بچوں کو دے سکتے ہیں، آپ اس میں بیٹھ کے مسجد میں مراقبہ شروع کر دیں، ذکر شروع کر دیں، تو آپ کے لیے یہ مناسب نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ اس وقت کا تقاضا یہ ہے کہ بیوی بچوں کے پاس آپ بیٹھیے، ان کا دل خوش کیجئے
اور ان کے ساتھ جو ہے وہ گفت و شنید کیجئے. اس وقت کا تقاضا یہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آپ پڑھیے, اتنی رعایت ہے دونوں حقوق کی کہ وہ کیا کچھ سکھا کے چلے گئے. غزوہ بدر کا واقعہ ہے. غزوہ بدر آپ کو پتا ہے کہ کتنی قلت تھی. 2 گھوڑے تھے اور 9 یا کچھ اونٹ تھے, چند تلواریں تھیں, ہاتھوں میں لاٹھیاں تھیں, 313 لوگ تھے. مقابلہ 1000 کے لشکر سے تھا جو مسلح تھا. اس موقع پر جہاد کا تقاضا بھی پورا کرنا اور جھوٹ سے بھی بچنا, وعدہ خلافی سے بھی بچنا, اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ان سے بھی بچنا, کتنا مشکل کام ہوتا ہے. ہماری تھوڑی سی نفع زیادہ ملنے لگے کاروبار میں جھوٹ بول کر تو رال بہنے لگتی ہے کہ یار تھوڑا سا غلط بیانی کر لوں, عیب چھپا لوں, چیز نکل نہیں رہی اتنے عرصے سے, اس عیب کی وجہ سے یہ بیچارہ سیدھا سادہ آیا ہے, اس کو لے کے ذرا ماموں بنا دوں تو پیسے کھڑے ہو جائیں گے. کیسی رال بہنے لگتی ہے. لیکن اللہ کے حبیب کیا یہ سب کچھ نہیں تھا, یہ سب کچھ نہیں تھا. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے رازدار تھے, ان کا لقب تھا صاحب سر النبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضور کے رازدار تھے. حضرت حذیفہ وہ صحابی ہیں کہ مدینے میں جو منافقین تھے, منافق اس زمانے میں اس کو کہتے تھے کہ زبان سے تو اس نے اقرار کیا کہ میں مسلمان ہوں, لیکن دل سے وہ پکا کافر ہے, دل سے ایمان نہیں لایا. لیکن چونکہ زبان سے اعتراف کرتا تھا تو ان کے ساتھ معاملہ مسلمانوں والے کیا جاتا تھا, لیکن ان کے شر سے بچنا بھی ضروری تھا. وجہ یہ کہ زبان سے تو کہہ رہے ہیں ہم مسلمان ہیں, لیکن دل سے تو مسلمان نہیں ہیں. تو ایسے لوگ مسلمانوں کو نقصان پہنچایا کرتے تھے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واحد صحابی حضرت حذیفہ جن کو ان منافقین کا نام بتایا ہوا تھا کہ یہ لوگ ہیں کہ جن کے دل میں نفاق ہے, دل سے کافر ہیں, زبان سے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں. حضرت عمر جو ہیں جب مدینے میں کسی ایسے شخص کا انتقال ہوتا نا جو مشکوک ہوتا, تو حضرت عمر جو ہے تلاش کرتے کہ حذیفہ جنازے میں شریک ہیں یا نہیں ہے. حضرت عمر تلاش کرتے کہ حذیفہ جنازے میں شریک ہے یا نہیں ہے. اگر یہ جنازے میں شریک نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صاحب ان لوگوں میں ہیں جن کی لسٹ حضور نے ان کو دی تھی. تو حضرت عمر بھی کھسک جاتے. حضرت عمر کبھی کبھار حضرت حذیفہ ان کو بٹھا کر منت سماجت کرتے, حذیفہ خدا کے واسطے مجھے یہ بتاؤ کہ حضور نے تمہیں جو منافقین کے نام بتائے ہیں کہیں میرا نام تو ان میں نہیں ہے. میں اور آپ تو اپنی شکل دینداروں جیسی بنا کر جنت کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں. حضرت عمر جن کو جنت کی خوشخبری جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ سے عطا فرمائی, حضرت عمر کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنی, ان کا محل جنت میں دیکھ کر آئے, لیکن وہ حضرت حذیفہ سے پوچھ رہے کہ حذیفہ بتاؤ خدا کے واسطے میرا نام کہیں منافقین میں تو نہیں ہے. یہ جلیل القدر صحابی تھے حضرت حذیفہ. یہ حضرت حذیفہ اور ان کے والد یمان یہ مکہ مکرمہ میں مسلمان ہو گئے تھے. جب یہ بدر کا موقع آیا اور ابو جہل 1000 کا لشکر لے کر آیا تو یہ دونوں باپ بیٹے مکہ سے ہجرت کی نیت سے نکلے کہ اب ہم مدینہ منورہ چلے جائیں گے. کفار تو چلے گئے لڑنے کے لیے, تو اچھا موقع ہے ہم دونوں باپ بیٹے مدینہ ہجرت کر کے چلے جاتے ہیں. یہ آ رہے تھے راستے میں, ابو جہل نے انہیں پکڑ لیا. ابو جہل نے ان سے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہم مسلمان ہو گئے ہیں, ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ جا رہے ہیں. تو ابو جہل نے کہا کہ ہم تو ان سے لڑنے جا رہے ہیں.
تمہیں چھوڑنے کا مطلب تو یہ ہے کہ ان کے لشکر میں 2 آدمیوں کا اور اضافہ ہو جائے. اگر ہم تمہیں چھوڑ دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کے لشکر میں 2 افراد کا اور اضافہ ہو جائے گا, ہم تو تمہیں نہیں جانے دیں گے. انہوں نے بڑی منت سماجت کی تو ابو جہل نے ان سے یہ وعدہ لیا کہ تم یہ وعدہ کرو کہ تم مکہ مدینہ پہنچ جاؤ گے, ہم تمہیں جانے دیتے ہیں, لیکن تم جنگ میں محمد کے ساتھ شریک نہیں ہوگے. ابو جہل نے کہا کہ ہم تمہیں جانے دیتے ہیں, لیکن شرط یہ ہے کہ اب ہماری جنگ ہونے والی ہے, تم محمد کے لشکر میں شامل نہیں ہوگے. ان دونوں نے یہ وعدہ کر لیا, ان دونوں نے یہ وعدہ کر لیا. اب یہ آئے حضور کی خدمت میں, حضور بدر کے راستے میں تھے, افراد کی قلت, وسائل کی قلت, اسباب کی قلت, ساری چیزیں سامنے. انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم بھی جہاد میں آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے تو یہ وعدہ کیا ان سے کہ تم میرے ساتھ شریک نہیں ہوگے. انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ جنگ کا زمانہ ہے, جنگ اور محبت میں تو سب چیزیں جائز ہوتی ہیں, تو جنگ کا زمانہ ہے, انہوں نے تلوار کے زور پر ہم سے وعدہ لیا ہے, تو اس وعدے کی کیا حیثیت ہے؟ آپ دشمن سے لڑنے جا رہے ہیں, آپ کو نفری کی ضرورت ہے, افراد کی ضرورت ہے, آپ ہمیں بھی ساتھ لے جائیے. جناب نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, یمان اور حذیفہ جب تم نے وعدہ کیا ہے تو تم اپنا وعدہ نبھاؤ, تم ہمارے ساتھ جہاد کے لیے نہ چلو. ان کو مدینہ بھیج دیا, اپنے ساتھ لے کر نہیں گئے. آپ سوچئے کہ ایک طرف جہاد جیسا فریضہ اور دوسری طرف دشمن کا لیا ہوا وعدہ. میں اور آپ اگر میرے ساتھ یہ ہوتا, میں کہتا کیسا وعدہ, کیا وعدہ یار, تلوار کے زور پہ وعدہ لیا ہے, اس وقت مسلمانوں کو میری ضرورت ہے, کیسا وعدہ. جناب نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, جہاد اپنی جگہ, تم نے جو وعدہ کیا ہے وہ وعدہ اپنا پورا کرو. ساتھ نہیں لے گئے. غزوہ بدر میں حضرت حذیفہ اور حضرت یمان مسلمان ہونے کے باوجود, مدینہ پہنچنے کے باوجود جہاد میں شریک نہیں ہو سکے. بات یہ تھی کہ وہ جہاد اللہ کی رضا کے لیے تھا, وہ دنیا طلبی کے لیے نہیں تھا, وہ جہاد بادشاہت کے لیے نہیں تھا, وہ جہاد مال و دولت کے لیے نہیں تھا, وہ جہاد اللہ کو راضی کرنے کے لیے تھا. تو جو کام اللہ کی رضا کے لیے ہو وہ اللہ کی نافرمانی اس پہ کیسے کی جا سکتی ہے؟ آج تو آپ دیکھیے, ہم تو جہاد تو بہت دور کی بات ہے. میں ایک مثال سے سمجھا رہا ہوں آپ کو. آپ ایک ملین مارچ کرتے ہیں, امریکہ کے خلاف کریں, چلیں اسرائیل کے خلاف کریں, جہاد وہاد کچھ نہیں, ملین مارچ ہے, اپنے جذبات کا اظہار ہے, اچھی بات ہے. اس کے پوسٹر بنتے ہیں, پوسٹر لگتے کہاں ہیں؟ میرے گھر کی دیوار پر. تو میں نے کیا آپ کو اجازت دی ہے کہ آپ میرے گھر کی دیوار کے اوپر جو ہے وہ چاکنگ کریں؟ آپ نے مجھ سے اجازت لی ہے کہ آپ میرے گھر کی دیوار پر یہ پوسٹر لگائیں؟ ہم ملین مارچ کے نام پہ کیا کچھ نہیں کرتے. یہ کون, یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ جب اللہ کے لیے ایک کام کے لیے نکلے نا, ملین مارچ کے لیے, یا کوئی جلسہ ہے اس کے لیے, یا کوئی سیاسی جلسہ ہے اس کے لیے, اب نہ حلال ہے نہ حرام ہے, اب ساری چیزیں ہمارے لیے حلال ہیں. آپ راستہ روکیں, ایمبولینس روکیں, لوگوں کو تکلیف دیں, بلند آواز سے اپنے اسپیکر کھول کے لوگوں کی نیندیں حرام کریں, آپ دین کے نام پر ان ساری چیزوں کو جائز سمجھتے ہیں. مسجد کی دیواروں پہ پوسٹر لگاتے ہیں. سوال یہ کہ مسجد کی دیوار آپ کی ملکیت تو نہیں ہے, یہ تو اجتماعی ملکیت ہے. تو آپ نے مسجد کی دیوار دین کے نام پر گندی کی. دین کے نام پر ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں, لیکن یہ ہماری حرکتیں ہیں, یہ حضور نے ہمیں نہیں سکھائی, ہمارے دین نے ہمیں نہیں سکھائی. حضور غزوہ بدر میں بھی جا رہے ہیں, افراد کی ضرورت ہے, وسائل کی ضرورت ہے, لیکن کفار سے کیا وہ وعدہ بھی نبھا رہے ہیں, کفار سے کیا وہ وعدہ بھی پورا کروا رہے ہیں. نہیں, اس کی اجازت نہیں ہے کہ تم جنگ اور جہاد کے نام پر
بے گناہوں کو مارو. اس کی اجازت نہیں ہے کہ جنگ اور جہاد کے نام پر تم جھوٹ بولو. اس کی اجازت نہیں ہے کہ تم جہاد کے نام پر وعدہ خلافی کرو یا جہاد کے نام پر بھتے لو, حرام خوری کرو. اس کی اجازت نہیں ہے. یہ توازن ہے, یہ خوبصورتی ہے ہمارے دین کی, یہ خوبصورتی ہے ہمارے دین کا, یہ حسن ہے جس حسن کو ہم نے بس صورت بنا دیا ہے, اپنے عمل سے بنایا ہے. ہمارا دین ہمیں یہ نہیں سکھاتا. ہمارا دین یہ سکھاتا ہے کہ دیکھو اللہ کا حق بھی ادا کرو, بندوں کا حق بھی ادا کرو, نہ اللہ کی حق تلفی کرو نہ بندوں کی حق تلفی کرو, توازن کے ساتھ, اعتدال کے ساتھ ایک خوبصورت زندگی گزارو. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے, اللہ آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں بھائی ایک اعلان ضروری ہے. آپ کو پتا ہے کہ پرسوں بلکہ کل رات کو عشاء کے بعد ہماری مسجد میں محفل حسن قرات ہو رہی ہے, اور ماشاءاللہ باہر سے قرائے کرام تشریف لا رہے ہیں. تو آپ حضرات سے بھرپور درخواست ہے کہ آپ کل عشاء کی نماز میں خود بھی تشریف لائیں, اپنے بچوں کو بھی لے کر آئیں اور اس محفل میں شریک ہوں, تاکہ ہمارے بچوں کا تعلق قرآن کریم سے اور ہمارا تعلق قرآن کریم سے اس میں اضافہ ہو. ایسی محفلوں میں انسان جب جاتا ہے, اپنے بچوں کو لے کر جاتا ہے, تو وہاں سے قرآن کے ساتھ محبت لے کر اٹھتا ہے. اللہ ہمیں وہ محبت نصیب فرما دے. تو کل یہ انتظام یہاں مسجد کی انتظامیہ نے کیا ہے, اور عشاء کے بعد سے لے کے تقریباً رات 11 بجے تک کا 1.5 گھنٹے کا پروگرام ہے. تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس میں بھرپور شرکت فرمائیں اور خود بھی تشریف لائیں, اپنے بچوں کو بھی لے کر آئیں, تاکہ قرآن کریم کی الفت اور محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہو, اور یہاں سے ہم قرآن کریم کی محبت اور الفت لے کر اٹھیں. اور جو آنے والے مہمان ہیں, ہمارے بیٹھنے سے ان کی حوصلہ افزائی بھی ہوگی. اگر آپ نہیں بیٹھیں گے تو ان کی حوصلہ شکنی ہوگی کہ ایک مہمان کو بلایا آپ نے اور یہاں آپ ہیں نہیں. تو یہ تو میزبانی کے آداب کے خلاف ہے. تو ہمارے محلے کے مہمان ہیں, ہماری مسجد کے مہمان ہیں, باہر سے آ رہے ہیں, تو ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم ان کا بھرپور اکرام کریں اور اس محفل میں جم کر آخر تک بیٹھیں اور قرآن کریم کی تلاوت سے محظوظ ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.